صحابی نہیں تھے، چونکہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، 10 سال ان سے عمر میں بڑے تھے، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور اسلام لے کر آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، نجاشی بادشاہ۔ اور پھر ان کے انتقال پہ بھی نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تھا۔ اس کے بارے میں بھی یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا مدینہ منورہ میں، انتقال حبشہ کے علاقے میں، لیکن جنازہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں۔ ماہ بابرکت، ماہ باسعادت، حرمت والا مہینہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ کہلاتا ہے جن مہینوں کی عظمت، رفعت، تقدس، شان اور رتبہ خود خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، 4 مہینے جن کی عزت، حرمت اللہ رب العزت کے ہاں بھی ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں ویسے تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عظمت دی ہے، شان و مقام دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار اور مشرکین ان مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جنگ و جدل ہو، قتل و قتال ہو، لڑائی جھگڑا ہو، وہ اپنے آپ کو ان مہینے کی آمد کے وقت دور کر دیتے تھے۔ جو ہی رجب کا چاند نظر آتا اور ان کی لڑائی چل رہی ہوتی، دشمن آمنے سامنے مد مقابل ہوتا، لیکن چاند رجب کا نظر آتے ہی وہ لوگ لڑائی بند کر دیا کرتے تھے، قتل و قتال کو روک دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر باپ کا قاتل بھی ہوتا اور وہ سامنے نظر آ جاتا، رجب کا مہینہ ہوتا، تو وہ باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتے۔ ایک قبیلہ جنہوں نے ان مہینوں کی حرمت اور عزت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور ان مہینوں کی آمد کے بعد بھی وہ لڑائی جھگڑے میں، قتل و قتال میں، مار دھاڑ میں لگے رہے، تو اس کو تواریخ کے اندر حرب الفجار کہا جاتا ہے کہ ان گناہ گار جنگجو، گناہ کے دن جنگ انہوں نے کیے ہیں جن مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرب الفجار۔ تو ان مہینوں کی بڑی عزت اور حرمت اسلام سے قبل بھی رہی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ تو ان مہینے کی آمد پر سنت نبوی نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ داخل ہو تو آپ یہ الفاظ ایک دفعہ پڑھ لیں، سنت نبوی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب کے مہینے کے اندر اور شعبان کے مہینے کے اندر اتنی برکتیں عطا فرما کہ ہم ان برکتوں کے طفیل اور ان برکتوں کی بدولت ہم رمضان المبارک کی ساری برکتیں حاصل کر سکیں۔ اس دعا کے اندر ایک باریک نقطہ یہ نظر آتا ہے، اشارہ کہ اللہ تعالیٰ رجب کے مہینے کے اندر برکتیں ڈالتے ہیں اور شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں ہوتی ہے، چونکہ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور آپ کی دعا رد ہو نہیں سکتی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں اللہ برکت عطا فرما۔ تو رجب نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں
اور یہ دونوں مہینے رمضان المبارک کی آمد کی اطلاع کرتا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری پہلے ہی سے ہو۔ آج ہم تیاری کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، لہٰذا شاپنگ ہو، کمائی کا سیزن بڑھ جائے، غذائیں اگر سردی کا موسم ہے تو گرم غذائیں اٹھائیں، بیسن اٹھائیں، پکوڑے کے لیے سامان اٹھائیں، چھولے اور اسی طریقے سے روح افزا اور کسر شیرین اٹھائیں۔ یہ ساری توجہ ہماری وہاں پر ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں رمضان کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ سحری میں کیا کھانا ہے، افطار میں کیا کھانا ہے، بچوں کو کیا کھلانا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد اور تیاری یہ معنی نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں نکلا نبی علیہ السلام اپنے آپ کو اور کمر بستہ ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے، راتوں کی نیندیں نبی علیہ السلام ہٹا دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو جھگاتے تھے کہ رمضان مبارک ایک مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے لینے کا، اللہ تعالیٰ سے وصول کرنے کا ایک ذریعہ اور بہانہ ہے کہ 11 مہینے تو ہم نے جہاں لگائے، لیکن رمضان المبارک ایسی بابرکت عظمت والا مہینہ کہ اس مہینے کے اندر ہم لوٹنے والے بن جائیں۔ اور نبی علیہ السلام رمضان مبارک کی آمد کی اطلاع رجب اور شعبان کے ذریعے دے رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام روزہ بھی رکھتے تھے کہ شعبان میں اس کثرت سے روزہ رکھتے کہ صحابہ سمجھتے کہ شاید شعبان نہیں رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر آخری وقت میں نبی علیہ السلام کچھ روزہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائے، بیدار ہو جائے، چست ہو جائے۔ یہ امتی کو بھی حکم ہے، اپنے آپ کو عبادات کے ذریعے تیار کریے، غذا کے ذریعے نہیں، اپنے آپ کو عبادات کے ذریعے۔ اگر پہلے نفل نہیں پڑھتے تھے تو اب نفل کو شروع کر دیں، اگر پہلے تلاوت کی عادت نہیں تھی تو اب تلاوت کی عادت رجب سے ہی ہم شروع کر لیں۔ پہلے عبادات کے اندر دلچسپی نہیں تھی، اب عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں، یہ تیاری ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا پھر دیکھ لیں گے، پھر عبادات کریں گے۔ پنکھا اگر آپ بند کرتے ہیں، بٹن دباتے ہیں تو پنکھے کا پر جو ہے کئی دیر بعد جا کر وہ پنکھے کا پر رکتا ہے۔ ادھر بٹن بند کیا، ادھر پنکھے کا پر رک گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دیر تک پنکھا چلتا رہتا ہے، اس کے پر چلتے رہتے۔ یوں ہی ہم پورا 12 مہینے، یہ 11 مہینے جو ہمارے گناہوں کا بٹن ہے، پنکھا یہ چل رہا ہے، ہمیں اس کو پہلے ہی بٹن کو بند کرنا ہوگا، دبانا ہوگا تاکہ یہ پنکھا جو ہے اس کا پر رمضان مبارک کی آمد سے قبل رک جائے۔ اب ہوگا یہ اگر ہم بٹن اس وقت بند کریں گے رمضان مبارک میں تو یہ پھر رکتے رکتے 15-20 رمضان مبارک گزر جائے گا، پھر آخری عشرے میں ہوتا ہے یہ شاپنگ کے لیے نکل رہے ہوتے، تراویح بھی چھوڑ دیتے، روزہ بھی چھوڑ دیتے، وہ پھر شاپنگ کے اندر لگ جاتے ہیں، مارکیٹوں کی زینت ہم بن جاتے ہیں، ہم عید کی تیاری میں وہ عشرہ خیرآباد کر دیتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کی آمد سے قبل ہمیں گناہوں کا بٹن پہلے ہی دبانا ہوگا تاکہ گناہوں کا جو پنکھے کا جو پر ہے، پورا 11 مہینے جو چل رہے تھے، دل کی محبت اس کے اندر تھی، لہو لعاب اس کے اندر یہ پر گھوم رہا تھا، یہ قبل از وقت سے پہلے یہ پر رک جائے تاکہ رمضان مبارک کی صحیح تیاری ہو سکے، اور رمضان مبارک کی ساری رحمتیں اور برکتیں، سعادتیں، عظمتیں اور بشارتیں اور خوشخبریاں جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے احادیث کی صورت میں ارشاد ہوئے ہیں، وہ ساری بشارتیں ہمیں نصیب ہو سکے۔ رجب المرجب یہ 7واں مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے کہلاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اسلامی تاریخی واقعات بے شمار ہیں، بے شمار۔ ہجرت حبشہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب فرمایا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، پھر حبشہ سے وہ مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی، چونکہ کفاروں نے گھیرا تنگ کر لیا تھا اور سخت حالات سے صحابہ کرام گزر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت فرما کے چلے جائیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے،
اور مجھے اللہ کا حکم ہوگا تو میں اس وقت نکلوں گا۔ اور اس وقت 11 مرد اور چند عورتیں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ان کے سردار اس وقت جن کو امیر بنایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، اور ان کے نکاح میں اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور یہ نبی علیہ السلام کی دوسری بیٹی تھی۔ یہاں سے یہ جب حبشہ کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں سمندری راستہ تھا، اور تقریباً 300 کلومیٹر، بعض جگہوں میں لکھا 500 کلومیٹر وہ سفر تھا، سمندری راستہ۔ اس راستے کو طے کر کے وہ حبشہ شہر میں، علاقے میں پہنچ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا سمندری راستے پر، وہاں کی آب و ہوا اور نمکین اور وہاں کی خوشگواری انہیں موافق نہیں ہوئی، تو نبی علیہ السلام کی یہ لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ یہاں سے یہ حبشہ پہنچے، پہنچنے کے بعد نجاشی بادشاہ تھا، انہوں نے صحابہ کرام مسلمانوں کا اکرام کیا، جگہ دی رہنے کے لیے، لیکن مشرکین مکہ وہاں بھی چلے گئے، انہوں نے جا کے صحابہ کرام کو تنگ کیا، تنگ اس اعتبار سے کہ نجاشی بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لوگ بددین ہیں، معاذ اللہ، یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ چکے ہیں، یہ لوگ صحابی کہلاتے ہیں۔ آج لوگ وہابی کہتے ہیں، اس وقت مشرکین کہتے تھے اہل ایمان کو صحابی۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو بلوا لیتا ہوں، ان سے پوچھ لیتا ہوں یہ کون سے دین پر چلتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی کتاب کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے۔ صحابہ کرام کو بلوایا گیا نجاشی درباری میں، نجاشی بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا ہمارا دین اسلام یہ ہے، پہلے ہم لوگ یہ لوگ تھے کہ خود تھوک کر چاٹنے والی قوم ہم لوگ تھی، ہم وہ قوم تھے کہ ہم معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا 60 سال تک ہم لڑتے تھے، ہم وہ جاہل قوم تھے کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے۔ پھر ہمارے درمیان ایک نبی آیا، نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے آ کر ہمیں پھر تعلیم دی، دعوت دی، اللہ کا پیغام سنایا، تو پھر ہم لوگ ان چیزوں سے پیچھے ہٹے۔ انہوں نے تعلیم پوچھی، تعلیم بتلایا گیا، پھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، نجاشی بادشاہ خوش ہو گیا، انہوں نے مزید اکرام کیا، احترام کیا، اور کہا کہ ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے بعد ان کا پروٹوکول ہوا، اور پھر یہاں سے ان کو خبر ملی صحابہ کرام کو کہ مکہ مکرمہ کے حالات بہتر ہو گئے، یہ یہاں سے واپس مکہ مکرمہ گئے، لیکن جا کے دیکھا یہ تو افواہ غلط تھی، اور صحابہ کرام مزید اذیت کے شکار ہونے لگے۔ پھر وہاں سے انہوں نے دوبارہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور حج اس وقت تقریباً 83 کے قریب مرد حضرات اس ہجرت میں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند عورتیں آئی، یہ حبشہ کی طرف آئے۔ پھر یہ سفر 300 اور 500 کلومیٹر کا سمندری راستے سے طے کر کے آنا، اور جوان بیٹی نبی علیہ السلام کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیمار ہوئی حبشہ کے اندر، اور یہی وہ حبشے کا علاقہ ہے جہاں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ اور شہر کہلاتا ہے۔ اور یہ نجاشی بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی نہیں تھے، چونکہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، 10 سال ان سے عمر میں بڑے تھے، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور اسلام لے کر آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے نجاشی بادشاہ۔ اور پھر ان کے انتقال پہ بھی نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تھا۔ اس کے بارے میں بھی یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا مدینہ منورہ میں، انتقال حبشہ کے علاقے میں، لیکن جنازہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 2 وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فرشتوں کے نجاشی بادشاہ کا لاش اور میت جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا تھا، وہ میت سامنے تھی فرشتوں کے ذریعے، پھر نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔
ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے، معجزات میں سے کچھ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرواتے ہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے 4000 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچے خوبہ ہما دارت کے تو تنہا داری. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2-4، یعنی باقیوں میں ہے کمالات مگر کم ہے. اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 4000 خصوصیات اور معجزات سے نوازا ہے. نبی علیہ السلام سوتے تھے لیکن سو کر اٹھنے کے بعد وضو نہیں فرماتے، ڈائریکٹ نماز پڑھاتے تھے. نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہے، جہاں جس طرح آگے دیکھتے تھے نبی علیہ السلام اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک جنگ پہ پانی ختم ہو گیا، فرمایا مشکیزے میں جس کے پاس بھی جتنا پانی ہے وہ لے کر آئے. نبی علیہ السلام نے مشکیزے کے اندر ہاتھ مبارک کو ڈالا، یوں نکالا تو 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے چھوٹنے لگے. صحابہ کرام نے باقی مشکیزوں کو، برتنوں کو بھرا اس پانی کو، اور پھر اپنے مویشیوں کو وہ پانی پلایا، اور خود بھی وہ پانی جو جس میں اطہر سے پانی نکل رہے ہیں صحابہ کرام نے وہ پانی نوش فرمایا. یہ معجزات پیغمبر ہیں. نبی علیہ السلام جس ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور جمعے کا خطبہ اور وعظ اور بیان ارشاد فرماتے، جس کے ساتھ ٹیک لگاتے وہاں کھجور کا درخت تھا. اور نبی علیہ السلام کے لیے جب ممبر بنا دیا گیا تو وہ کھجور کا درخت جو اس سائڈ پہ تھا جس کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک فرما کر بیان فرمایا کرتے تھے، وہاں سے رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ کرام نے خود وہ آواز سنی. جس طرح ایک بچہ بلکتا ہے اور باپ اس کو وہ چیز نہیں دیتا، ماں اس کو وہ چیز نہیں دیتی، اس طرح وہ درخت سے آوازیں آنے لگی. نبی علیہ السلام نے اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو وہاں سے نکالنے کے بعد ممبر رسول کے نیچے زمین کے اندر اس کو دفنا دیا. یہ نبی علیہ السلام سے محبت ہو رہی ہے. پہاڑ نبی علیہ السلام کے عشق اور محبت میں جنون میں ہلنے لگا، غزب احد پہاڑ. تو یہ سارے نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں اور خصوصیات ہیں. یہ انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی، بس ماننا ہے کہ نبی علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ صادر فرمائے ہیں. تو اسی طرح نجاشی بادشاہ کا جو میت تھی وہ نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے غائبانہ جنازہ پڑھایا. بس یہ ایک روایت ہے پوری احادیث کے اندر. اور بھی صحابہ شہید ہوئے، انتقال ہوئے مدینہ منورہ کے باہر، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی کا بھی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا. ایک عمل نبی علیہ السلام کا، وہ بھی نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے، معجزات میں سے. فرشتوں نے بعض روایت میں وہ میت سامنے حاضر کر دی تھی. وہ لوگ غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ جنازہ ہے نہیں، آپ جنازہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو ایک روایت اس طرح ہے، باقی نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں پھر صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا کہ باہر کوئی شہید ہو گیا، صحابہ کرام غزوات میں شہید ہوئے اور پھر کسی نے ان کا غائبانہ جنازہ کروایا، ایسا نہیں ہے. تو ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت، یہ رجب المرجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایت پہ کہ رجب کی 13 تاریخ کو ان کی ولادت اور پیدائش ہے، لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، تاریخی روایت ہے لیکن تاریخ میں بھی تعین نہیں ہے، یعنی یہ تاریخ جو ہے متعین نہیں ہے، کیونکہ احادیث خاموش ہے، قرآن میں کسی ولادت کی تاریخ آتی نہیں ہے. بہرحال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 رجب کی تاریخ آتی ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے، رجب کی 13 تاریخ کو. بعض پھر زیادہ اچھلتے ہیں اور اچھالتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے. یہ بھی تاریخی باتیں لیکن مرجو ہے، راجع نہیں ہے، ٹھیک قول اور ٹھیک بات نہیں ہے. ٹھیک بات ایک ہی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے. تاریخ پہ لکھا ہے وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَحَدٌ.
نہ ان سے پہلے کسی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، نہ ان کے بعد کسی کی ولادت اور پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے، اور یہ ایک ہی شخص ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسی افضل ہیں، ویسی فضیلت والے ہیں، ویسی شان و مقام والے ہیں۔ علی علی ہے، حق کے کلی ہے، اور پھول کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے، ولی ولی ہے، ولایت جس کے قدموں سے پھوٹی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ کعبے کے اندر ولادت اور پیدائش کی بات کر کے کیا آپ زیادہ ان کی فضیلت بہت بلند ہے۔ چاروں خلفاء میں خاتم الخلفاء، جن کے سر پر اللہ نے خاتم الخلفاء کا سرٹیفکیٹ رکھا ہے اور تاج اور افتخار رکھا ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ماہ رجب میں تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ تبوک کا واقعہ کئی 100 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے، اور یہ علاقہ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ناران ہے، کاغان ہے اور مری جیسا علاقہ ہے، ٹھنڈ علاقہ۔ وہاں وہ ٹھنڈ علاقہ تھا، غزوہ تبوک، اور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک دیکھیں، جہاد میں جا رہے ہیں، 62 سال نبی علیہ السلام کی عمر ہے، اور جہاد کا آخری معرکہ ہے، آخری سفر ہے، نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں، اور یہ سفر کا واقعہ پیش آیا رجب کے مہینے کے اندر۔ کفار آ گئے اور منافقین آ گئے، انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ وہاں جا رہے ہو، وہاں تو بہت گرمی ہے، اور اس وقت گرمی کا موسم تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح وہ روکنے کے چکر میں ہوئے، اور پھر وہ روایت جس پر نبی علیہ السلام کے سر مبارک سے ایک پہاڑ کی طرف سے منافقین نے ایک پتھر پھینکنے کی کوشش کی تھی، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، اور منافقین اوپر پہاڑ کی جانب جا کر وہاں سے ایک بڑا چٹان اور پتھر پھینکنے کے چکر میں ہوئے تاکہ نبی علیہ السلام کو نقصان ہو، جانی نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اور جبریل کو پیغام پہنچایا، نبی علیہ السلام وہاں سے ہٹے۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ اور معرکہ جو پیش آیا وہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر، اور پھر رجب کے مہینے کے اندر خال المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، فاتح شام و قبرص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حکومت کر رہے ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال انہوں نے حکومت کی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے 12 سال حکومت کی، 44 لاکھ مربع میل پر، اور حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو انہوں نے انہی پر حکومت کی ہے، چونکہ سازش بہت زیادہ تھی، کئی معتزلہ کا فرقہ، کئی خوارج کا فرقہ، کئی سبائیوں کا فرقہ، کئی ایسے سبائی لوگ پیدا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے سازشوں سے ٹکراتے رہے، بالآخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تخت پہ آئے، اور انہوں نے 19 سال حکومت کی ہے، 64,65,000 مربع میل پر، اور یہ تمام خلفاء کے دور میں دمشق میں، ملک شام میں حکومت پہ رہے، اور نبی علیہ السلام کے 5ویں پش پہ ان کا نسب ثابت ہے، سلسلہ نسب جو چلا ہے نبی علیہ السلام سے رشتہ داری کا۔ اور ایک روایت پہ نبی علیہ السلام کے ہمزل بھی تھے، نبی علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بہن تھی حضرت قریبہ، ان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے، اس اعتبار سے یہ نبی علیہ السلام کے ہمزلف ہوئے۔ اور پھر ان کی بہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ تو ایک لحاظ سے نبی علیہ السلام کے نکاح میں جو عورت آ جاتی ہے وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہے، یہ بہن ہے امیر معاویہ کی، لیکن امیر معاویہ کی ماں بھی ہے چونکہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مقام اور مرتبہ ہے، بدر میں نہیں تھے، احد میں نہیں تھے، حنین میں نہیں تھے، لیکن عمرۃ القضاء کے موقع پہ یہ ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، اور نبی علیہ السلام کو وضو فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک، بال مبارک اپنے پاس انہوں نے رکھ لیا تھا، اور کہا تھا، وصیت کی تھی، جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میرے کفن کے ساتھ میرے سینے پہ، میرے منہ پہ نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک اور یہ بال مبارک کو رکھ دینا، تاکہ میں ان کی خوشبو قیامت تک محسوس کرتا رہوں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام بلایا کرتے تھے، ادعو معاویہ،
میرے معاویہ کو بلاؤ۔ ایک جنگ کے لیے نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، امیر حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ کہاں ہے، اس کو بلاؤ، ادعو معاویہ۔